وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نیوز کانفرنس کر رہی ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ سنگت کے ساتھ بیٹھ کے لنگر کھایا، پھر اس کے فوراً بعد سکھ میرج ایکٹ جو 2018 میں پاس ہوا تھا اور پچھلے 5 سال سے اس کے رولز نہیں بنے تھے، ہماری حکومت نے آتے اس کے رولز بنا دیے۔ اور ایک اور جو لینڈ مارک اچیومنٹ ہے، تقریباً 188% اضافہ کیا گیا جو حالیہ بجٹ ہے اس کے اندر مائنورٹیز کے لیے، 610% جو ہمارا اضافہ ہے وہ جو ہمارے ریلیجس ڈیز ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، ایسٹر کو ایڈ کیا گیا، بیساکھی کو ایڈ کیا گیا اور دیوالی کو ایڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اماؤنٹ بڑھا کے 15,000 اور 20,000 خاندانوں تک پہنچے گئے۔ جو مائنورٹی ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اس کو 1.3 بلین سے بڑھا کے 2.5 بلین کیا گیا۔ تو یہ سارے انیشیٹو ہیں جو محترمہ مائنورٹیز کے لیے کیے۔ لیکن کل کا دن پنجاب اسمبلی کی ایک تاریخ ہے کہ جب ایس پی سنگھا صاحب پنجاب اسمبلی کے اسپیکر تھے تو ان کے کاسٹنگ ووٹ سے فیصلہ ہوا۔ تو کل پنجاب اسمبلی کی اس آگسٹ ہاؤس میں کل کا جو ایک اسپیشل سیشن انوائٹ کیا گیا ہے، جو کال کیا گیا ہے، اس میں ہم جو ہماری مائنورٹیز ہیں پنجاب کی، پاکستان کی، ان کی کنٹریبیوشن جو ہے ان کو کمیموریٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم کل کا دن مائنورٹیز کے لیے ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں۔ کل پنجاب اسمبلی کے اندر ریزولوشن بھی پیش کی جائے گی اور باقی بھی جو بزنس ہے وہ آئے گا، جو حکومت کی طرف سے بزنس آئے گا۔ مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہمارے بارے میں جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر مائنورٹیز آر ناٹ سیف، دے آر ناٹ پروٹیکٹڈ، بٹ ہماری حکومت انڈر دی لیڈرشپ آف محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ وی آر کمیٹڈ، وی آر ڈٹرمنڈ، وی آر فوکسڈ کہ ہم نے اپنی مائنورٹیز کو جو ایکول سٹیٹس جو ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیتا ہے اس کے لیے ہم نے کام کرنا، اور اقلیتوں کے اندر جو ڈر اور خوف کی اور جو احساس محرومی یا احساس کمتری کی فضا ہے، چیف منسٹر صاحبہ کا ویژن ہے کہ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ اور کل کے سیشن میں ہم میڈیا کو بھی دعوت دے رہے ہیں، کل ہم نے ڈپلومیٹک کمیونٹی کو بھی بلایا تاکہ ڈپلومیٹس بھی آ کے دیکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہم صرف لفاظی نہیں کریں، ہم نے ایکٹ کے لیے کام کریں۔ اور جس طریقے سے پچھلے 5 ماہ کے اندر اقلیت کو سرو کیا گیا اس کی مثال مجھے کہیں اور نہیں ملتی۔ تو میری آپ سے بھی، میڈیا کے دوست سے بھی گزارش ہوگی، کل تقریباً 400 سے 450 جو ہماری پنجاب کے اندر مختلف اقلیتوں کے جو نمائندگان رہتے ہیں وہ بھی کل وہاں پہ موجود ہوں گے، سول سوسائٹی بھی موجود ہوگی، عام شہری بھی موجود ہوں گے۔ تو کل کا جو دن ہے بڑا اہمیت کا، تمام اپنے اقلیت کے دوستوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو کل کے دن کی پیش کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ارشد ندیم صاحب کو، ان کے پورے خاندان کو مبارکباد دیتا ہوں جو انہوں نے پاکستان کا پرچم بلند کیا، پاکستان کا سر جو ہے وہ بلند کیا، وہ ہمارا فخر ہے۔ ان کے لیے بہت ساری مبارکباد۔ اور کچھ دن بعد ہم نے پاکستان کا دن منانا ہے، 14 اگست کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ 14 اگست ہم بھارت کہتے ہیں کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، یہ پاکستان ہم سب کا ہے، اس پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہم سب نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ بتا دیں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ساری چیزیں طے ہو گیا، لیکن یہ بڑا سنجیدہ سا مسئلہ چل رہا ہے آج کل۔ مہنگائی پر آپ کی توجہ ہٹی ہے جس کی وجہ سے جو چکن کی پرائسز ہیں وہ ایک دم سے ایکسیلیٹ کر گئی اور وہ 400 سے بڑھ کے 700 پہ چلے گئے، اس میں کیا نظر؟ میری خواہش تو یہ تھی کہ آج کا یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، اس کو 120 پہ، پیاز بھی 200 کے قریب پہنچ گئے، مہنگائی پہ کنٹرول ختم ہو چکا ہے۔ میری خواہش یہ تھی کہ ہم 365 دنوں میں سے 364 دن مختلف باتیں کر لیں، ایک دن ہم اپنے ان منورٹیز کے جو ہمارے مہنگائی کے حوالے سے ایک اہم سوال ہے اس کے اوپر رسپانس ضرور کرنا چاہتی ہوں، ورنہ یہ نہ لگے کہ شاید ہم اس کے اوپر ان کو یہ سیلیبریٹ کرنے دیں، لیکن چونکہ مہنگائی کے حوالے سے ایک اہم سوال ہے اس کے اوپر رسپانس ضرور کرنا چاہتی ہوں، ورنہ یہ نہ لگے کہ شاید ہم اس کے اوپر ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یا اس کے اوپر چکن کے حوالے سے خاص طور پر پچھلے 3 دن سے جو ہمارے ایگریکلچر منسٹر ہیں وہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو ان کی ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ نیگوسیشنز بھی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں کہ انڈیو قسم کا جو منافع ہے وہ لینے کی اجازت چیف منسٹر صاحبہ نہیں دیں گی، اور کچھ پرسنٹیج بھی غالباً، میں چونکہ ایگزیکٹلی کوٹ نہیں کرنا چاہتی جب تک فائنل نہ ہو جائے، کچھ پرسنٹیج بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس پرسنٹیج کے اوپر جو ہے آپ کا منافع ہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن انڈیو قسم کا منافع لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور اس کے بعد یہ خبریں بھی آپ نے دیکھی کہ جو برائلر ہے
اس کو صوبے سے باہر جانے کے اوپر بھی جو ہے اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. تو تمام وہ میز جو مہنگائی کو کیٹر کرنے کے لیے کی جا سکتے ہیں. ایک ٹاسک فورس بھی نہیں بنائی گئی ہے. ہماری وہ ٹاسک فورس بھی جو ہے وہ مختلف بازاروں کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ جا کر ریٹ لسٹ کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن یہ مہنگائی جو ہے یہ یقیناً ایک فائر فائٹنگ جو ہے وہ کام ہے جو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ اتھارٹی جو ہے انفورسمنٹ اتھارٹی وہ بھی جو ہے اس کے اوپر وہ بھی جلد اس کی ریکروٹمنٹ وغیرہ شروع ہو گئی ہے. وہ بھی بہت جلد جو ہے وہ آ جائے گی. اس کے بعد وہ تمام لوگ جن کا کام اور کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ان کو مہنگائی کو جو ہے وہ دیکھنا ہے, ذخیرہ اندوزی اگر کہیں ہو رہی ہے اس کو کیٹر کرنا ہے. تو یہ ہماری پوری کانسنٹریشن پہلے دن سے چیف منسٹر صاحبہ کی پہلی میٹنگ انہوں نے مہنگائی پہ لی تھی, اور ڈیلی ان کے پاس یہ کبھی کسی چیف منسٹر کے دفتر میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس ایک پورا ڈیش بورڈ, ایک پورا ہر وقت جو ہے وہ ان کے آفس میں وہ لائیو چلتا رہتا ہے کہ اس وقت کموڈیٹیز کی قیمت کیا ہے, بازار میں کتنے کی بک رہی ہے, اور وہ اس کے اوپر پورا چیک رکھ کے بیٹھی ہوتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک سپائک آیا ہے, آرٹیفیشل سپائک ہے, اور اس کو کنٹرول کرنے کی باقاعدہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس کا چیف جانو سے یہ جو آپ اسپیکر شروع میں جا رہا ہے اس کی وجہ سے کتنے بڑی جی میں نے گزارش کی تھی کہ میں کوئی بات ایسی جس کے اوپر ابھی تو جب وہ اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ انڈین میڈیا میں اقلیتوں کا دن ہے کل, یہ بتائیے گا کہ اقلیتوں کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ سے آئین پاکستان اور قوانین جتنے بھی پاکستان کے ہوتے ہیں ان کے اوپر ہمیشہ سے عمل درآمد کرتی ہے, لیکن اسلامی شریعت ان کے اوپر یقینی طور پر نافذ نہیں ہوتی. آرمی چیف کا 2 دن پہلے ایک بیان آیا کہ جو اسلامی شریعت کو نہیں مانتا ہم اس کو پاکستانی نہیں مانتے. کیا ان کا یہ بیان مذہبی اقلیت کی جو خوارج کے لیے تھا؟ ندیم کیا رنگ دے رہے ہیں آپ, اتنی سینسیٹیو ایشو کو آپ نے کیا رنگ دے دیا؟ وہ خارجی کی بات ہو رہی ہے, ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ مسئلہ کریٹ کر رہے ہیں. ان کا اقلیتوں سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے اس کو کیا رنگ, آئی ایم سو سوری, آپ سے اتنے سینسیٹیو ایشو پہ اتنا ارسپانسبل ریمارک میرے لیے کم از کم شاکنگ ہے. میڈم ابھی انڈین میڈیا میں یہ باتیں پھیلی جا رہی ہیں کہ ارشد ندیم کے پاس جو ہے وہ جیولن سٹک لینے کے بھی پیسے نہیں تھے ایک وقت میں, تو کیا یہ بات درست ہے کیونکہ پنجاب اسپورٹس بورڈ جو ہے وہ مینیج کرتا ہے کھلاڑیوں کو, تو انڈین میڈیا یہ جو الزام لگا رہا ہے یہ بہت پہلے دنوں کی بات ہے, اور جب اس نے شروع کیا تھا تو اس کے پاس نہیں تھی. وہ بانس کی, وہ خود بھی اس کا انٹرویو بھی ہے, بانس کی کسی سٹک کے ساتھ کسی ایک سکول کی جو ہے وہ اس کے اندر گراؤنڈ کے اندر وہ پریکٹس کرتا تھا. پھر جب وہ یوتھ فیسٹیول میں سامنے آیا اس کے بعد اس وقت جو ہے شہباز صاحب نے بھی, اور اس کے بعد ہماری یہ جو اسپورٹس کمپلیکس ہے ہمارا قذافی اسٹیڈیم کے اندر, اس کے اندر ارشد ندیم صاحب باقاعدہ پریکٹس بھی کرتے رہے ہیں, باقاعدہ ان کو پورا ٹیک کیئر بھی کیا گیا ہے. باقاعدہ ان کو جو پچھلی دفعہ وہ جب کامن ویلتھ میرے خیال گیمز میں گئے تھے تو بالکل نہتے بیچارے پتہ نہیں کس طرح سے گئے تھے. اس کے بعد سے جب یہ ہائی لائٹ ہوا تھا اس کے بعد سے ان کو اکیلا نہیں چھوڑا گیا. پچھلے دور حکومت کا تو میں نہیں بتا سکتی, لیکن 16 مہینے جو شہباز صاحب کے تھے پچھلے ٹرم یہ ہماری گورنمنٹ کے, فیڈرل گورنمنٹ کے, اور اس کے بعد اب اس کی تیاری کے لیے باقاعدہ طور پر پنجاب کا سپورٹس کمپلیکس جو ہے وہ پورا سے پورا جو ہے وہ ارشد ندیم صاحب کے ڈسپوزل پہ تھا اور اس پہ کام کر رہے تھے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے ارشد ندیم کو قومی ہیرو قرار دیا. 1992 میں قرار دیا نہیں, وہ ہیں قومی ہیرو. 1992 میں ایک کھلاڑی نے ورلڈ کپ جتوایا. ایک کھلاڑی نے, بھائی مجھے معاف کر دو, بھائی مجھے معاف کر دو. انضمام الحق کے سیمی فائنل کو کہاں لے جاؤں, رمیز راجہ کی اننگز کو کہاں لے جاؤں, وسیم اکرم کی بالنگ کو کہاں لے جاؤں. بس کر دے بھائی. ان دنوں میں کرکٹ دیکھتی تھی تو مجھے زبانی یاد ہے کس کس نے کیا 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 ہے. ایک منٹ, یہ نا سوال تمہیں کرنا ہی نہیں چاہیے تھا, اب خواہ مخواہ میری دکھتی رکھ پہ تم نے ہاتھ رکھ دیا. اب ذرا جو 92 کے ورلڈ کپ کے صرف وہ فگرز نکال لو, پورے ورلڈ کپ میں کس کس کھلاڑی نے کیا کیا, اس کے بعد مجھ سے بات کرنا. میڈم ہماری گا کہ ایک سیاستدان اب جس کے تعلقات خراب ہو گئے تھے اب وہ تعلقات بحال کرنا چاہ رہا ہے. اس نے اپنے سارے ٹولس ریڈ کر دیے ہیں اور جواد کو کہا ہے کہ وہ اقتدار کے خلاف جو ہے مظاہرہ نہ کرے.
क्या कहेंगे आप, दोस्ती हो जाएगी उनकी और बाहर आ जाएंगे वो जिसके लिए वो काविशें कर रहे हैं? यार ये हमारा मसला नहीं है, वो उनकी ना दोस्ती का पता लगता है ना दुश्मनी का पता लगता है, और वो मौसूफ वो हैं जो दोस्ती की आड़ में खंजर घोंपते हैं, सो इसलिए ये उन तक रहने दें। एक सवाल कि मिनॉरिटी डेज के हवाले से हम आप बहुत बड़ा एक इवेंट करने जा रहे हैं जो कि तारीख में शायद पहली मरतबा होने जा रहा है पंजाब असेंबली में। इसमें क्या बेहतर नहीं है कि आप अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लें और पूरा हाउस यूनानिमसली जो ये मिनॉरिटी डे है इस पर शरीक भी हो? नहीं, ये जो अपोजिशन है इसको कार्ड भेजें, कोई छपवाएं कार्ड के जनाब तशरीफ ले आएं, हाउस उनका है, उनका भी हाउस है, वो भी कोई कंस्ट्रक्टिव काम हमें बात पूरी कर लें। हमें तो ख्वाहिश है, हमारी तो आस है कि कभी ये कोई कंस्ट्रक्टिव काम भी कर लें इस मुल्क के अंदर, कभी कोई बेहतरी का काम भी, कोई पॉजिटिव काम भी कर लें। तो मिनॉरिटीज़ के डे के ऊपर जो है वो उनको भी बिल्कुल आना चाहिए, मिनॉरिटीज़ के साथ खड़े होना चाहिए। थैंक यू जी। थैंक यू। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा कि अरशद नदीम कौमी हीरो हैं, उनकी वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा।